تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج کی چند اہم اور چیدہ خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ دنیا کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے، اس خطے کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے، اس وقت جو دنیا کے اندر جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، یا جس پلیئر نے پاکستان کے اندر یہ سارا کھیل 2 سال سے چلایا، اس کا کیا انجام ہونے والا ہے، اس کے ساتھ کیا ہونے والا، اور جو ہیڈ تھا ان سب کا، باپ تھا، جن کو یہ اپنا باپ بھی سمجھتے ہیں، اپنا آقا بھی سمجھتے ہیں، جو بائیڈن، اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یمن ایک ملک ہے، چھوٹا سا ملک ہے لیکن غیرت مند ملک ہے، حوثی باغی اس کے ہیں، وہ سعودی عرب کے ساتھ بھی معاملات اس کے کوئی ٹھیک نہیں ہے، اور اس کو ایران جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے۔ حوثی باغیوں نے گزشتہ دنوں کے اندر جو امریکہ ہے اس کو ناکو چنے چبوائے، اور اس کے بڑے بڑے جو دعوے تھے ان کو اس نے زمین بوس کیا، اس کے بحری جہازوں کو اس نے ہٹ کیا، اور اس کے علاوہ جو آئرن ڈوم اسرائیل نے بنایا تھا، جس نے یہ ساری سازش پوری دنیا کے اندر اس وقت پھیلائی ہوئی ہے، اس کے جو آئرن ڈوم تھا اس کو بھی ڈوم کر دیا، شیم ڈوم کر دیا۔ بہرحال کہ یہ ہوا، اور وہ خود بھی حیران، امریکہ بھی حیران کہ میرا سارا سسٹم کس طرح تباہ ہو رہا ہے، لیکن دوسری طرف وہ اپنی ہٹ درمی اور اپنی جو اس کی ایک فساد کرنے والی جو عادت ہے اس سے وہ باز نہیں آ رہا، جس کی وجہ سے اس نے یوکرین کے اندر جنگ چھیڑی، جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر رجیم چینج کیا، جس کی وجہ سے اس نے افغانستان کے اندر 20 سال جنگ کی اور جوتے کھا کر وہاں سے نکلا۔ اس کے علاوہ اس نے بھارت کے اوپر تھپکی رکھی چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے، پاکستان کے اندر جو نظام تبدیل کیا یا وہ چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے، سری لنکا کے اندر جو ڈیفالٹ والی پوزیشن لائی گئی یا عوام کو بغاوت پر آمادہ کیا، وہ چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے۔ بنگلہ دیش کے اندر اس وقت جو صورتحال ہے وہ بھی اسی وجہ سے ابتر ہوتی جا رہی ہے کہ وہاں بھی چائنا کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ہو رہی ہے، مگر جو حالات و واقعات ہے، جس طرح سے چائنا اس کو ٹف ٹائم دیتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس طرح رشیا جو ہے اس وقت اس کو ٹف ٹائم دیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایک تو یمن کے حوثی باغی جو ہے انہوں نے گزشتہ دنوں کے اندر جو ہے انٹرنیٹ کی کیبل اس کو ڈیمیج کیا، پوری دنیا کا نظام فلاپ کیا، امریکہ کے جہاز پر حملہ کیا، اور اس کے علاوہ اس نے جو اب نیا کام کیا، اس نے ایسی ویوز چھوڑی جس کی وجہ سے جو ریڈار تھے انہوں نے ڈائریکشن غلط دینا شروع کر دی، اور جس کی وجہ سے جو ایک بڑا جو معاملہ وہ کھڑا ہونے والا تھا مگر وہ بچ گیا۔ اس کے تحت جو ویوز چھوڑی گئی تھی، وہ جب ان کے جو ریڈارز ہیں اس کے ساتھ ٹکرائیں، جرمنی کا ایک جہاز تھا جو ریڈ سی کے اندر کھڑا تھا، بریگزٹ اس جہاز کا نام ہے، بڑا ہیوی قسم کا وہ جہاز ہے، یعنی بحری بیڑا اس کو کہہ لیں، وہ بحری بیڑا تھا۔ اس نے جب سگنل محسوس کیے کہ ہمارے اوپر کو حملہ ہو رہا ہے کسی ڈرون سے، تو اس نے اس ڈرون کی تعاقب کے اندر جو اپنے میزائل داغے، تو جب وہ میزائل وہاں سے نکل گئے تو آگے جو اس کا نشانہ بننے والا تھا وہ امریکن ڈرون تھا جو وہاں پر وہ کام کر رہا تھا، وہ خدا کر کے بچا، اور بچنے کے بعد جرمن پریشان ہو گیا، امریکہ پریشان ہو گیا کہ یہ ٹیکنالوجی یمن کے پاس کیسے آئی، اس نے کس طرح میرا جو سارا سسٹم اس کو جو ہے تہو بالا کیا۔ تہو بالا کرنے کے بعد ہمیں مس گائیڈ کیا گیا۔ آج پورا میڈیا، جو پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، جو انٹرنیشنل میڈیا، وہ اس خبر کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے، اور جرمنی اس سوچ بچار میں موجود ہے کہ آخر ہمارے ساتھ ہوا کیا۔ امریکہ اس سوچ بچار کے اندر ڈوبا ہوا ہے کہ یہ کس طریقے سے یہ مس مینجمنٹ ہوئی ہے، اور اس کے اوپر پھر پردہ پوشی کرنے کی جو کوشش کی گئی۔ اسی طرح اسرائیل جو ہے وہ اور پریشان ہے کہ میرے ساتھ یہ کیا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر۔ دوسرا جو کام ہے کہ جو ذرائع کے مطابق خبر ہے کہ جتنی یورپی یونین کے ممالک ہیں انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ روس کو سبق سکھانا ہے، اور روس کا صدر پیوٹن ہے، انہوں نے آج جس طرح یوکرین سے پہلے جنگ جب عمران خان صاحب وہاں پر گئے تھے، اس نے ایک خطاب کیا تھا پوری قوم کے ساتھ۔ یورپی یونین اور امریکہ اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے وہاں پر اپنا جو انفلوئنس قائم کرنا چاہتے ہیں، مگر آج کی تقریر بھی اسی طرح کی تھی کہ پہلے صدر پیوٹن نے تمام لوگ جو ہیں ان کو اکٹھا کیا، جس طرح فوجی کمانڈرز ہیں ان کو بلایا، صنعت کاروں کو بلایا، اس کے علاوہ بزنس کمیونٹی جتنی تھی اس کو بلایا، فیشن ڈیزائنر، پلیئرز، جو اس کے ملک کے اندر سیلیبریٹیز تھی، ان سب کو اکٹھا کیا۔ اکٹھا کرنے کے بعد اس نے ان سے مشاورت کی، اور اس کے بعد اس نے اپنا فیصلہ بتایا کہ میں اب فائنل راؤنڈ کی طرف جا رہا ہوں، یہ لوگ باز نہیں آ رہے، جس کی وجہ سے مجھے انتہائی اہم قدم جو ہے وہ اٹھانا پڑے گا۔ وہ انتہائی اہم قدم کیا ہے کہ اس نے جتنے اپنے ایٹمی میزائل ہیں، جب یوکرین کی جنگ شروع ہوئی تھی اس سے پہلے بھی اس نے موو کر دیے تھے کچھ، لیکن اب اس نے جو ہے اپنے میزائل جو ہیں وہ اپنی سیف سائڈ، جس طرح جو
اس نے اپنی جو پوائنٹس ہیں جہاں اس نے فٹ کرنے ہیں وہاں اس نے فٹ کر دیے. فٹ کرنے کے بعد اب بٹن اس کے ہاتھ میں ہے. اگر یورپی یونین نے میں پھر دوبارہ کروں ہوش کے ناخن نہ لیے، امریکہ اس کام سے پیچھے نہ ہٹا اور اسرائیل کے کہنے کے اوپر یہ سارا نظام جو ہے دنیا کا وہ تباہ کرنا چاہتا ہے اس سے وہ باز نہ آئے، تو آنے والے وقت کے اندر روس کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا، پیوٹن کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا، اور پھر اس کا خمیازہ جو ہے وہ بھگتنا پڑے گا برطانیہ کو، سوئٹزرلینڈ کو، اور اس کے ساتھ ساتھ ملحقہ جتنے بھی یورپی یونین کے کنٹریز ہیں وہ اس کے نشانے پر آ جائیں گے. 10 سیکنڈ کی گیم ہوگی اور پوری دنیا جنگ کی لپیٹ میں چلی جائے گی. اس کے بعد صنعتی جو ہے وہ ڈکلائن شروع ہو جائے گا، اس کے بعد معاشی ڈکلائن شروع ہو جائے گا، دنیا کے اندر خوراک کی قلت ہو جائے گی. اس کے علاوہ آنے والی نسلیں معذور ہوں گی. جاپان ابھی تک ہیروشیما اور ناگاساکی پر جو 2 بم گرائے تھے اس کے بعد ابھی تک سیدھا نہیں ہو سکا. یہ پھر پوری دنیا اس آگ کے اندر کود جائے گی، اور جب یہ آگ لگے گی پھر اس کے اندر کون بچتا ہے کون نہیں بچتا، یہ حالات و واقعات نظر آ رہے ہیں. دوسری طرف جو اسرائیل جو گریٹر پلان ہے اس کے تحت جس نے یہ سارا نظام کیا، امریکہ جو اس کا اسرائیل کا پپٹ ہے، جس طرح ہم پپٹ ہے امریکہ کے، اس نے جو سازش یہاں پر رچائی، اور 2 دوست ممالک جو منہ سے پاکستان کے دوست کہلاتے ہیں لیکن منافقین اول وہ 2 اسلامی ملک ہیں، ان کا میں نام نہیں لے سکتا مجبوری ہے، مگر ان اسلامی منافقین ملک ہیں، ان کی جو سازشیں ہیں وہ اپنی جگہ پر وہ کس وجہ سے ہیں، وہ یہ ہے کہ جو گوادر کی پورٹ ہے وہ ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. اگر گوادر کی پورٹ بنتی ہے تو ایک اسلامی ملک کی پورٹ فیل ہوتی ہے، اس کے علاوہ دوسرا اسلامی ملک ہے اس کی پورٹ فیل ہوتی ہے. 2 فیملیوں کے جن کے ساتھ زیادہ تعلقات ہیں، اور یہ 2 فیملیاں اس وقت ایوان کے اندر بٹھائی گئی ہیں، وہ 2 فیملیوں کو جو NRO دلوایا گیا امریکہ نے اپنے مفادات کے لیے زور ڈالا، پاکستان کی جو فیصلہ ساز لوگ ہیں. اس کے علاوہ بڑا اسلامی برادر ملک جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہے، جنہوں نے حالیہ دنوں کے اندر $100 ارب کی، ایک ملک نے $75 ارب کی ایک ملک میں بھارت میں سرمایہ کاری کا وعدہ کیا، اور آنے والے دنوں کے اندر وہ سرمایہ کاری کرتے ہوئے نظر آئیں گے. $100 ارب اور $75 ارب وہ کس طرح بھارت کے خلاف بول سکتے ہیں، اور بھارت جو کچھ بھارت کھیل پاکستان کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے وہ بالکل تیار بیٹھا ہوا، مگر انتظار ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا کہ آپ اشارہ کریں. اور اس کے بعد جو ان کا اجیت ڈوول اور راج ناتھ سنگھ جو ہے وہ جو بیانات دیتا ہوا نظر آیا، جو مودی نے امریکہ کے اندر کھڑا ہو کر کہا تھا کہ پاکستان اپنے وزن سے گر جائے گا، ہمیں اس کے متعلق سوچنے کی اور فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سارے بیانات ایک کڑی کا حصہ ہیں، اور امریکہ میں کھڑے ہو کے یہ بیان دینا ایک بڑا مینیفیسٹ بیان ہے کہ پاکستان کو آنے والے دنوں کے اندر کن مسائل کا شکار ہونا پڑے گا. پاکستان کی ایک ڈھال تھی چائنا، جس کو جس طریقے سے بھی توڑا گیا، جس طریقے سے بھی وہ کیا، اس میں کون کون سہولت کار ہے، کون اپنا ضمیر، کس نے اپنا ضمیر بیچا، کس نے ملکی مفادات بیچے، یہ آنے والے دنوں کے اندر پتہ چلے گا. اس وقت جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کھیل پوری دنیا کے اندر پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے. جو میں نے حالات اس وقت، اگر خدا نخواستہ روس کی جنگ لگ جاتی ہے، یمن جو ہے جس طریقے سے امریکہ کو ہٹ کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو امریکہ کا محبوب ہمارا دوست اسلامی ملک ہے اس کے تعلقات، اور جس سے یمن کے تعلقات نہایت کشیدہ ہیں. سابقہ دور کے اندر انہوں نے جنگ کرنے کا بھی پروگرام بنایا تھا. بس اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا. اب ان ساری چیزوں کو آپ جب ملائیں گے تو آپ کو کہانی بنتی ہوئی نظر آئے گی. جو امریکہ کا جو اس وقت یہاں پر ایمبیسڈر ہے ڈونلڈ بلوم، اس نے جو جا کر گوادر پورٹ کے اوپر جا کر جو چائے کا کپ پیا اور اس پہ وہاں پر ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی. ویڈیو ریکارڈ کرانے کے بعد اس نے جو چائنا کو میسج دیا کہ ہم نے تمہارا بستر بوریا گول کر دیا. یہ سلسلہ 18 سال سے چلتا آ رہا تھا، لیکن جو کچھ ہوا وہ لندن کے اندر ہوا. جو کچھ ہوا اس کے کچھ تانے بانے جو ہیں وہ PDM-1 کے دور کے اندر مکمل کیے گئے. پھر جو فائنل ٹچنگ اس کو دی گئی، وہ جو اس کی نگران حکومت تھی اس نے جو باقی رہا سہا کام تھا وہ اس نے پورا کر کے تمام چیزیں جو چائنا کی وہ وائنڈ اپ کر دی ہیں. اس کے اوپر چائنا نے بارہا دفعہ پاکستان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ہوش کے ناخن لیں. ابھی جب یہ الیکشن ہوا اس کے بعد بھی اس نے ایک میسج دیا تھا جس کے اندر اس نے کہا تھا ہم پاکستانی عوام
نے جس شخص کو مینڈیٹ دیا ہے اس کو ہم ویلکم کہتے ہیں. اس نے یہ نہیں کہا جو رات کو جیت کے 9 فروری کی رات کو جیت کے آئے ہیں، لیکن انہوں نے وہ بات جو ہے اس کا نہ جواب دیا نہ اس پر غور کیا. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر. بہرحال کہ صورتحال آنے والے وقت کے اندر جو صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ یہ خطہ جنگ کے اندر جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب، ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہو گئے. ایران ہمارے اوپر 18 ارب ڈالر کا ہرجانے کا دعویٰ کرنے کے لیے تیار. ستمبر تک کا ہمارے پاس ٹائم. بند گلی کے اندر پاکستان جاتا ہوا کس طرح جا رہا ہے. چائنا جس کو نکالا گیا اس نے بھی بہت سارے سوالات اٹھائے لیکن وہ بولتا نہیں ہے. اس نے ٹھیک ہے اس نے ویلکم کہہ دیا لیکن ویلکم کے اندر اس نے ایک بہت بڑا میسج دیا جو ہماری قوم کو سمجھ آ گیا، باقی لوگوں کو سمجھ نہیں آیا. اور اس کے علاوہ جس آدمی نے سائفر بھیجا، سائفر بھیجنے کے بعد یہاں پر یہ سارا نظام چلایا اور اس کے پیچھے جو مین مورا ہے وہ ملک ہے جس نے بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان پر کئی بار حملہ کرنے کی کوشش کی. وہ ملک اور اس کی سازش سے پوری دنیا جو ہے وہ اس وقت جنگ کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اردن، لبنان، شام، وہاں پر آنے والے دنوں کے اندر جو خطرات بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہاں بھی جنگ جو ہے تیز ہوتی ہوئی نظر آئے گی. ایران کھل کھلا کر سامنے آ گیا، یمن کھل کھلا کر سامنے آ گیا، صدر پیوٹن کھل کھلا کر سامنے آ گیا. چائنا ان کے ساتھ کیا حال کر رہا ہے، وہ تمام نیٹ ورک جو ہے وہ جیم کر رہا ہے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارا کیا رہا. کبھی ان کے موبائل جو ہے ان کا سسٹم فیل ہو جاتا ہے، کبھی ریڈار فیل ہو جاتے ہیں اور کبھی جو ہے ان کے جو فوجی ہیں ان کے کانوں کے اندر وہ شور آنا شروع ہو جاتا ہے. وہ ان کے مینٹلی طور پر اپسیٹ ہو جاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب تائیوان کے اندر اس نے ان کے جدید ترین طیارے جو ہیں اپنا F-35 اور اس کے علاوہ کچھ اور طیارے تھے جن کا سارا نظام ہی فیل کر دیا تھا. اسی طرح بھارت کے ساتھ جب لداخ کے اندر لڑائی ہوئی تھی تو اس وقت بھی اس نے جو ہے وہ ایک کام کیا تھا، وہ ریس چھوڑی تھی جس کی وجہ سے بہت سارے فوجی جو ہیں وہ انہوں نے پہاڑوں کے اوپر سے چھلانگیں لگا دی تھی، یعنی ان کا دماغ ہی آؤٹ ہو گیا تھا. یہ سارے کام چائنا کرتا ہوا آ رہا ہے اور چائنا اس وقت افغانستان کے اندر فل انویسٹمنٹ کر رہا ہے، ایران کے اندر انویسٹمنٹ کر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو قریب کے ممالک ہے وہاں پر وہ انویسٹمنٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور یہ جو کام اس نے استعمال کیے، جس طرح پاکستان کو امریکہ استعمال کر رہا ہے اور استعمال کر کے چائنا کو کارنر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اسی طرح چائنا جو ہے اور رشیا جو ہے وہ یمن کو اور ایران کے ذریعے اور افغانستان کے ذریعے وہ کام کر رہا ہے جو امریکہ پاکستان کے ذریعے کروانا چاہتا ہے. اب اگر دیکھا جائے اس وقت ایران جو ہے وہ ایٹمی قوت بننے کے چکر کے اندر بس تھوڑے سے فاصلے پر ہے. اس نے جو کچھ میزائل جو ہیں وہ ان کے ٹیسٹ کر لیے، باقی جو بڑا کھلونا اس کا بھی وہ تیاری کے اندر ہے. یہ ساری چیزیں اس خطے کے اندر ہو رہی ہیں. آنے والے دنوں کے اندر یہاں پر کیا ہوگا، خون کی ہولی ہوگی، کیا ہوگا اللہ تعالیٰ معاف کرے. بہرحال کہ جس آدمی نے نہ سمجھا وہ مٹ جائے گا، جو سمجھ گیا وہ بچ جائے گا. اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا. باقی جو بائیڈن صاحب کے حالات ہیں ان کے تحت جو اس وقت پاکستان کے اندر الیکشن ہوئے اور الیکشن کے اوپر جو پوری دنیا کے اندر انٹرنیشنل میڈیا شور اٹھا رہا ہے، UN شور اٹھا رہا ہے، جو امریکن سینیٹرز ہیں وہ دونوں پارٹیوں ڈیموکریٹک اور کانگریس کے وہ شور کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کانگریس کے 31 کے قریب سینیٹر ہیں جنہوں نے ایک جو ہے وہ ان کے خلاف چارج شیٹ تیار کی اور جو بائیڈن کو بھیج دی ہے. اور اسی طرح 80 کے قریب لوگ ہیں جو سینیٹر ہیں دوسری پارٹیوں کے، انہوں نے دستخط کر کے دیے ہیں جوید برقی صاحب کو. جوید برقی صاحب 100 آدمیوں کا وہ جو ہے وہ ایک ٹارگٹ ہے ان کا. 100 آدمی جب اس کے اوپر سینیٹر جو ہے 100 سینیٹر کسی بھی پارٹی سے وہ دستخط جب کر دیں گے اس کے بعد وہ ایک بل کی شکل اختیار کر لے گا. مارچ کے اندر جو ہے ڈونلڈ لو اس کو بھی بلایا گیا ہے. اور جو بائیڈن جو ہے وہ پھنستا ہوا جا رہا ہے اور پھنستے مزید پھنستا جا رہا ہے. اور یہ بیانیہ جو ہے پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ ریز کیا جا رہا ہے. اس کے اوپر کون سا ملک جو ہے انویسٹمنٹ کر رہا ہے. جو اس حکومت جو بائیڈن جس نے فساد پوری دنیا کے اندر پھیلایا، دوبارہ پھر وہ جو ٹرمپ ہے وہ کہتا ہے پہلے خود اپنے گھر کو ٹھیک کرو پھر دوسرے کے گھر جا کر کوئی بات کرو. یہ چیزیں جو ہے پاکستان کے لیے انتہائی خطرناک صورتحال اختیار کرتی جا رہی ہے. جو یہ آنے والی حکومت ہے، جو 31 سینیٹر نے جو آج اپنی جو ہے یعنی پٹیشن سمجھ لے، ریکوزیشن سمجھ لے یا اس کو درخواست سمجھ لے، وہ جو بائیڈن کو بھیجی ہے اس کے اندر انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس حکومت کو تسلیم نہ کیا جائے. یہ جو مینڈیٹ جو ہے اوپر نیچے کیا گیا ہے اور صاف شفاف الیکشن کے تحت جو مینڈیٹ جس پارٹی کو ملا اس کے ساتھ جو ہے بات چیت کی جائے، اسی کو تسلیم کیا جائے.
کیا جو بائیڈن یہ کام کرے گا جس نے سارا نظام جو ہے درم برم پاکستان کا کیا یا کروایا؟ ڈونلڈ لو جو ہے اس کے ذریعے جو سائفر بھیجا تھا، یہ سارے کام کیے گئے اور اس کے بعد پاکستان ترقی کرتا ہوا پاکستان گڑھے کے اندر گرا، پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا گیا، پاکستان کی صنعت کو تباہ کیا گیا، پاکستان کی عوام کو بے روزگار کیا گیا۔ یہ سارے کام اس لیے کیے گئے کہ بھارت کی بالادستی تسلیم کروانی ہے، بھارت سے بزنس کرنا ہے، چائنا سے بزنس نہیں کرنا۔ یہ بہت سارے سوالات ہیں۔ اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب کا خط جو IMF کو گیا، اس کے اوپر باقی لاکھوں لوگوں نے ای میلز کی ہیں، وہ ایک سوال علیحدہ کھڑا ہو گیا۔ اب یہ سارے کام اکٹھے ہو جائیں گے اور آنے والے وقت کے اندر ہر آدمی اپنے مفادات کے ذریعے پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالتا ہوا نظر آئے گا۔ کوئی ملک پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ اس لیے نہیں کرے گا کہ پاکستان کے اپنے انویسٹر جو ہیں وہ پاکستان سے باہر جا رہے ہیں، پاکستان کا اوورسیز پاکستانی ان سے ناراض ہو گیا، پاکستانی عوام جس میں ٹیکنیکل سکل ہے وہ پاکستان چھوڑ کے لوگ جو ہیں وہ جا رہے ہیں۔ پاکستان کی جو 70% آبادی ہے کسان، اس کو تباہ کر دیا گیا صرف اس وجہ سے کہ بھارتی کسان کو ہم نے جو ہے پوجنا ہے، بھارتی انڈسٹری کو ہم نے پوجنا ہے۔ یہ سارے کام اپنی جگہ پر، اور جو مودی کا پلان ہے، جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا پلان ہے جس کے تحت انہوں نے افغانستان کے اندر رجیم چینج کرنا ہے، ایران کو سبق سکھانا ہے اور پاکستان کو انہوں نے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرنا ہے۔ چائنا ایک واحد ہمارا دوست تھا جو ہماری مشکل میں ہر وقت ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا تھا، وہ کہتا تھا یہ میری ریڈ لائن ہے، لیکن ہم نے وہ ریڈ لائن مٹائی۔ یہ بہت سارے سوالات ہیں جن کو سوچنا پڑے گا۔ آنے والے وقت کے اندر ہم بند گلی کے اندر جا رہے ہیں، ہمارے حالات بند گلی کی طرف جا رہے ہیں، ہماری عوام جو ہے وہ کسی اور طرف کھڑی ہے۔ چند مفاد پرست لوگ، چند سرکاری مفاد پرست لوگ وہ کوئی اور فیصلہ سوچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔